وہ صرف مومن ہی نہیں، وہ ایمان دا معیار نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایمان دا معیار بنایا ہے کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو آڈے واسطے نمونہ صحابہ نے، مومن بننا چاہتے ہو تو آڈے واسطے نمونہ ابو بکر و عمر نے، ایماندار بننا چاہتے ہو تو آڈے واسطے سیف عثمان و حیدر نے، مومن بننا چاہتے ہو تو آڈے واسطے آئیڈیل عبد الرحمان پہ نام طلحہ پہ زبیر نے۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو میرے پیغمبر کے 1,44,000 صحابہ اے ایمان کے سب تو اعلیٰ مقام تے فائز نے، انہاں دے ایمان دی طرح ایمان لے آؤ، میں رب تمہیں ہدایت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ صحابہ نہ صرف مومن نے بلکہ اللہ تعالی نے انہوں نے ایمان دا معیار بنا دیتا ہے، ایمان دا معیار۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام ویسے تو تمام صحابہ کو دین دی تعلیم دیتی ہے، صحابہ نے کما حقو انہاں باتاں نو سیکھیا ہے، انہاں باتاں نو یاد کیتا ہے، آپ دی دتی ہوئی تعلیم نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ عطا فرمائی ہے، مگر علم دی بصیرت اور علم دی فراوانی اللہ نے جو امیر المومنین جناب عمر کو عطا فرمائی ہے، صحابہ دے اندر کوئی جناب عمر دا اس حوالے دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالی۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری دی 3681 نمبر حدیث، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بین انا نائم شربت اللبن حتی انظر الى الرأی یجری فی ظفری او فی اظفاری ثم ناولت عمر فقالوا وما اولته قال العلم۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا، صحیح بخاری دی حدیث، دودھ کا پیالہ پیش کیتا گیا ہے تو سرور کائنات فرماندے نے میں سیر ہو کے دودھ پیتا ہے، رج کے دودھ پیتا ہے، اتنا دودھ پیتا ہے کہ میرے دل و دماغ اندر ایک گمان شروع ہو گیا ہے کہ میرے نواں وچوں دودھ جاری نہ ہو جائے، اتنا زیادہ رج کے دودھ پیتا ہے۔ تو دودھ پین دے بعد اپنا بچیا ہوا دودھ کا پیالہ میں جناب عمر کو پیش کر دیتا ہے، میرا جھوٹا دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیتا ہے، میرا چھوڑیا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیتا ہے، سیر ہو کے میرا چھوڑیا دودھ جناب عمر نے پی لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام یہ تعبیر کی دودھ کا پیش کرنا آپ پیتا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پلوایا تے سیر ہو کے دودھ پیتا ہے۔ اللہ نے پیارے نبی یہ تعبیر کی ہے، یہ تعبیر کی ہے، کیسا خواب ہے؟ تو جگہ دے پیر ارشاد فرماندے نے قال العلم، میرے صحابہ یہ تعبیر ہے اللہ سب تو زیادہ دین دا علم میرے عمر نو عطا فرما دے گا۔ دین دی گواہی نبی پاک دے رہے ہیں، علم دی گواہی نبی پاک دے رہے ہیں، اور جناب عمر دے ایمان دی گواہی سرور کائنات اپنی زبان اقدس کو دے رہے ہیں، اور جناب عمر دا اعزاز ہے انہاں دی شہادت دی گواہی بھی جگہ دے پیر اپنی زبان کو دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری امام کائنات علیہ السلام احد پہاڑ پہ کھڑے نے، نال حضرت ابو بکر نے، جناب عمر نے، جناب عثمان نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ احد پہاڑ کمبل لگ پیا، زلزلہ طاری ہو گیا، اپنی جگہ تے ہچکولے کھا رہے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی اڈی مبارک پہاڑ تے ماری ہے، ارشاد فرمایا اس وقت یا احد، احد اپنی جگہ تے کھڑا ہو جا، جم جا، ٹھہر جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تو جانتا نہیں تیرے تے رب دا نبی کھڑا ہے، دوسرا صدیق کھڑا ہے، تے دو امت دے شہید کھڑے نے۔ اے شہید کون نے؟ ایک جناب عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے، دوسرے جناب عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ نے، اور کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے۔
پیغمبر کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ وهو الفاروق. فرمایا لوگوں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دل جناب عمر دی زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے. وهو الفاروق, میرا عمر فاروق ہے, حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والا, سچ تے جھوٹ دے درمیان فرق کرنے والا میرا عمر فاروق ہے. اللہ نے عمر دی زبان تے ہمیشہ واسطے حق نو جاری فرما دیتا ہے. فرمایا عمر جو رائے ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, آپ دی زوجہ محترمہ, آپ دا حرم, آپ دی عزت, آپ علیہ السلام دی عزت اور وقار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ام المومنین ارشاد فرما دیا نے ان القرآن ینزل فی بیوتنا ولکن ینزل برائے عمر. کائنات دے لوگوں قرآن ساڈے گھر اندر نازل ہوندا ہے, نبی پاک دے قلب اطہر تے نازل ہوندا ہے, قرآن سرور کائنات دے سینے تے نازل ہوندا ہے. ولکن برائے عمر, قرآن اتردا ساڈے گھر دے آنگن اندر ہے مگر اتردا جناب عمر دے مشورے دے مطابق. حضرت عمر رضی اللہ تعالی جڑا مشورہ دیتا ہے اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے, اور ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 3 4 5 7 10 مرتبہ نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کتاب خدا قرآن مجید دیاں 27 آیات ایسیاں نے جڑا مشورہ حضرت عمر نے پیش کیتا ہے, اللہ نے انہاں 27 مشورے دا قرآن بنا کے آپ دے قلب اطہر تے نازل فرما دیا. پردے دا مسئلہ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام میرا دل کرتا ہے تہاڈیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں تہاڈیاں بیٹیاں اور مومناں دیاں عام عورتاں گھروں نکلن تے پردہ کر کے نکلن تاکہ یہودی عیسائی تے غیر مسلم انہاں دیاں نظراں ساڈیاں ماواں تے بیٹیاں دے جسماں تے نہ پے سکن. حضرت عمر نے مشورہ دیتا ہے, اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے, فرمایا یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو کہہ دیو, اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو, مومناں دیاں تمام عورتاں نو کہہ دیو جدوں گھروں نکلن اپنے جسم تے لمبا کپڑا لے کے نکلن, اپنے جسم نو ڈھانپ کے نکلن, پردہ کر کے نکلن. اللہ رب العزت نے حضرت عمر دے مشورے دا قرآن بنا دیتا ہے. قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہن گے, خواتین اسلام پردہ کردیاں رہن گیاں, رب دی جنت اندر حضرت عمر دے درجے بلند ہوندے رہن گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے. اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام میرا جی کرتا ہے اے جڑا مقام ابراہیم ہے وہ پتھر جڑے پتھر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے, نشان لگا ہے جدے تے کھڑیا ہو کے اللہ دے گھر نو تعمیر کر دے, اور ایسا پتھر جویں دیوار بلند ہوندی جاندی گو بننے دی ضرورت نہیں, اللہ اس پتھر نو نال اسی طرح بلند کرتا جاتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے دنیا کے حکمرانوں سنو, اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو, تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو کان دھرو. حکمت, فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے. یہ چاند, ستارے, سورج, کرنیں, دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں. رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں
تو پھول کلیاں باغیچے گلشن ہریالی پودے یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔